حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ وہ کون تھا اور اس پر کیا عذاب مسلط کیا گیا؟ قوم نمرود کی عورتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کیا منتیں مانی تھی؟ اور سب سے پہلے منجنیق کس نے اور کیوں تیار کی؟ جب قوم ابراہیم اپنی عید کا تہوار منانے کے لیے شہر سے نکل گئیں تو آپ علیہ السلام وہیں رکے رہے اور چھپ کر ان کے معبودوں کی طرف چل دیے۔ آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا لوگوں نے بتوں کو سجایا ہوا ہے اور مختلف قسم کے کھانے ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو کھانے ہم بتوں کے سامنے رکھیں گے ان میں برکت پڑ جائے گی اور رزق کی فراوانی ہوگی۔ آپ نے بتوں سے کہا کہ تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں مگر تم پھر بھی نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں دراصل ان لوگوں کی احمقانہ سوچ پر طنز تھا۔ آپ نے ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تمام بت پاش پاش کر دیے، مگر سب سے بڑے بت کو جواب دینے کے لیے چھوڑ دیا۔ قوم عید سے واپس پلٹی تو تمام بت ٹوٹے ہوئے ملے۔ وہ غصے میں نمرود کے پاس شکایت لے کر پہنچے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا اور اس واقعے سے متعلق سوال پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ سب سے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیا اس نے نہیں دیکھا؟ کیا یہ تمہارا معبود نہیں؟ اگر اس نے دیکھا ہے تو اسے روکا کیوں نہیں جس نے تمہارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے؟ آپ نے ایسے سوال اٹھائے جس کا ان جاہلوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی جہالت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ وہ بولے اس کو جلا دو اور اپنے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ امام ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت میں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھی تو انہوں نے فرمایا، اے مجاہد تم جانتے ہو کہ کس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا مشورہ دیا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا وہ ایران کا ایک دیہاتی تھا۔ میں نے پھر سوال کیا کیا ایران میں بھی دیہاتی ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں کرد ایران کے دیہاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص تھا جس کا نام قرات تھا، یہ بھی اس وقت نمرود کے دربار میں موجود تھا۔ اس نے مشورہ دیا تو سب درباری خوشی سے کھڑے ہو گئے اور سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں جلا دیا جائے تو نمرود نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ لوگ اس کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور الاؤ کی جگہ پر ڈال دیتے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا عمل کچھ عرصہ جاری رہا۔ اسی دوران اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو منت مانتی کہ اگر صحت یاب ہو جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھسم کرنے کے لیے آگ کے الاؤ میں لکڑیوں کا گٹھا لا کر ڈالے گی۔ پھر قوم نے گہرا گڑھا کھودا اور ساری لکڑیاں اس میں ڈال کر آگ لگا دی۔ اب آگ جو بھڑکی تو اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ آگ کی تپش کا یہ عالم تھا کہ لوگ سینکڑوں میٹر دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ آگ کی تپش دیکھی تو ایک اور فکر لاحق ہوئی کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کیسے پھینکے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے حزن نامی ایک شخص سے خدمات لیں جس نے منجنیق تیار کی۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے منجنیق تیار کی اور اس کو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایک اور روایت نقل کی گئی ہے کہ جس شخص نے جلانے کا مشورہ دیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوئی تو وہ زمین میں دھنس گیا اور قیامت تک اس میں مسلسل نیچے جاتا رہے گا۔ امام ابن کثیر نے اس شخص کے بارے میں لکھا کہ جس نے منجنیق تیار کی تھی اس پر بھی زمین میں دھنسے جانے کا عذاب مسلط کیا گیا اور وہ تا قیامت اسی عذاب میں گرفتار رہے گا۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکا گیا تو آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہی کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جب کفار مکہ نے آپ کو دھمکی دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ میں پہنچے تو آگ کو ٹھنڈی سلامتی والی ہونے کا حکم ہوا، چنانچہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آگ ٹھنڈی سلامتی والی ہونے سے مراد یہ تھا کہ ایسی سلامتی والی ہو جا کہ بالکل بے زر بن جا۔